کے بارے میں کتنی کتنی شانیں بیان فرمائی. بخاری شریف کی وہ حدیث آپ نے 100 قتل کرنے والا بندہ 99 کرنے کے بعد اسے توبہ کا خیال آیا, 99 کر لیے, پھر خیال آیا کہ یار مجھے توبہ کرنی چاہیے, میں نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی ہے. کسی میرے جیسے مولوی کے پاس چلا گیا, پوچھا ہاں جی مولوی صاحب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے جیسا خشک مولوی بیٹھا تھا, بڑا پہلے تنگ بیٹھا, تو اس نے کہا کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا 99 قتل کر آیا ہوں, 99 بندے مار آیا ہوں, 99 جانیں جو ہیں ان کو ضائع کر آیا ہوں. تو توبہ 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 توبہ. میرے رب نے فرمایا جس نے ایک انسان کو مارا, سرکار نے فرمایا جس نے ایک انسان کو مارا پوری انسانیت کو مار دیا. تم 99 مار کر آ گئے اور پھر توبہ کی تو امید رکھتے ہو؟ بھاگ جاؤ, دفع ہو جاؤ یہاں سے, دور ہو جاؤ, تمہاری نوسن مجھ میں پڑ جائے, چلو نکل جاؤ یہاں سے. انہوں نے مولوی صاحب چنگا نہیں کیتا جناب, چلو انجی مینوں کہہ دے. تو اس نے کہا مولوی صاحب 99 سے پھر سینچری پوری کر ہی لیں تمہارے اوپر بھی نا. اس نے 100 پورا کر دیا. پھر کچھ وقت گزرا تو اسے پھر خیال آیا یار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, یہ نہ ہو توبہ تو کریں, باقی مالک کی مرضی, معاف کرنا نہ کرنا. پھر وہ کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا, کسی داتا صاحب جیسی ہستی کے پاس چلا گیا, بابا فرید جیسی ہستی کے پاس چلا گیا, لج پالوں کے پاس چلا گیا, اللہ کے بندوں کے پاس چلا گیا, اللہ کے دوستوں کے پاس چلا گیا. پوچھا جا کر جناب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو جو پیاری بات سرکار فرما رہے ہیں, جو آپ بتا رہے ہیں کہ توبہ تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے, اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے, بڑا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے, لیکن اس کے لیے بھی سبب ہے بھائی, اس کے لیے بھی طریقہ ہے, اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس نے بھی اس کی رہنمائی کی. اللہ بڑا قادر ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. یہ نہیں کہا مسجد میں جا کے چلا جا, بیٹھ جائے کونے میں بیٹھ کر بس دل میں اللہ اللہ کرتا رہے, روتا رہے, اللہ تجھے معاف کر دے گا. جناب گھر میں دروازہ بند کر لے, کسی سے ملنا جلنا سب لوگوں سے چھوڑ دے اور وہاں پر بیٹھ کے توبہ کر, اللہ شارق سے بھی قریب ہے تو تیری توبہ سن لے گا. کتنا پیارا طریقہ فرمایا. اور بتا کون رہے ہیں؟ آقا دو جہان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں, اور ان کو بتا رہے جن کی ذمہ داری تھی کہ میری ایک بات بھی تم تک پہنچ جائے تو تم نے پہنچانی ہے, تم نے ایک بات بھی میری سنی تو اسے آگے پہنچانا ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. ان کو بتا رہے ہیں, اتنا پورا قصہ بیان کر کے فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ جب اس کے پاس گیا, کسی اللہ والے کے پاس گیا, پوچھا حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا بڑا نافرمان ہوں, زندگی بڑی نافرمانی میں گزاری ہے, ایسے ایسے گناہ مجھے خود شرم آتی ہے, 100 اللہ کے بندوں کو میں نے مار دیا, 100 جانیں میں نے ضائع کر دی ہیں, اب میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ تو اس نے کہا اللہ بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, اللہ کی رحمت بڑی وسعت والی ہے, بڑی وسیع رحمت اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی رحمت ہر چیز پہ غالب ہے, لیکن میں نے بتایا نا ہر چیز کا طریقہ ہے بھائی, ہر چیز کا ایک اثر ہے, ہر چیز کا ایک معاملہ ہے. آپ نے لاہور جانا ہے تو توبہ سے لاہور نہیں جانا جائے گا. آپ کرایہ جیب میں ڈالیں گے, سفر شروع کریں گے, کوئی بس کوئی ٹرین کوئی سواری لیں گے, کوئی سبب اختیار کریں گے. آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ نے روٹی کی طرف جانا ہے. ہاں جی توبہ, یہ توبہ کر لیں گے تو روٹی نہ پیٹ بھر جائے گا, نہیں, یہ ایک علیحدہ معاملے ہیں. یہ کچھ ایک حد ہے, ایک مقام ہے جہاں جا کر یہ چیزیں بندہ ان سے بیان نہیں ہوتا, لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑا کچھ چاہیے, بڑا معاملہ چاہیے, بڑی زندگی چاہیے, بڑا نشیب و فراز برداشت کرنے پڑتے ہیں. تو اس نے کہا ہاں جی آپ کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے, اللہ تمہیں معاف بھی کر سکتا ہے, اللہ تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال بھی کر سکتا ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بستی ہے وہاں چلا جا, وہاں اللہ کے بندے رہتے ہیں, اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں, اللہ کے ولی, اللہ کے دوست رہتے ہیں, وہاں چلا جا, اور وہاں جا کر دوبارہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر واپس نہ آنا, بس وہیں رہنا. اب اس بندے نے وہاں سے اٹھا اور چل پڑا. ابھی چند قدم اٹھائے تھے, زندگی پوری ہو گئی تھی, ادھر جو وقت لکھا تھا وہ ختم ہو گیا تھا. فرشتے آ گئے اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے, سانسیں اس کی بند کر دی گئیں, موت کا فرشتہ اس کو جناب اپنی اس کی روح قبض کی اور چلا. اب جب چلا گیا تو اور وہاں پر اب فرشتے آ گیا, جنت والے بھی دوزخ والے بھی. انہوں نے کہا جس کو دوزخ لے کے جانا روح ہمارے والے کرو, اس نے کہا یہ ہمارے والے کرو, ہم نے جنت میں لے کے جانا. جھگڑا شروع ہو گیا. یہ سرکار بتا رہے ہیں, میں نہیں بتا رہا, یہ مدینے والے بتا رہے ہیں یہ باتیں, یہ حدیث پاک میں اسی طرح میں ان کی بات آگے اپنی نکمی زبان سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ ان کے لفظ مبارک ہیں سرکار دو علیہ وسلم کے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں فرشتے آپس میں ان کا تنازع شروع ہو گیا, جھگڑا شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا اسے, وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا اسے. جنت والے ادھر جانا چاہتے ہیں, دوزخ والے ادھر جانا چاہتے ہیں. اللہ پاک نے پھر ایک تیسری پارٹی کو بھیجا, وہ بھی فرشتہ. یہ کون بھیج رہا ہے بھائی؟ اللہ کریم بھیج رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا بھائی, اسے پتہ نہیں, توبہ کرنی تو مسجد میں جاتا, توبہ کرنی تھی گھر میں کنڈی لگا کر توبہ کرتا. یہ کس طرف چل پڑا. یہ کہتے ہیں نا داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو, ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو, یہ ہمارے نبی نے بتایا ہم یہ لینے جاتے ہیں.
100 قتل کرنے والا بھی چل پڑے تو ان پہ کرم ہو جاتا, ہم یہ لینے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے رب شارق سے بھی قریب ہے, ہمیں یہ قرآن کہتا ہے میں شارق سے بھی قریب ہوں, لیکن قرآن کو سمجھانے والی ذات کہتی ہے کہ شارق کو بھی دیکھنے کے لیے آئینہ چاہیے. شارق بھی ڈائریکٹ نظر نہیں آتی, وہ آئینہ اللہ کے ولی ہیں, وہ اللہ کے دوست ہیں. تو اس ذات وہ بتا رہی ہے کہ جب اللہ سے بھی ملنا ہو, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو, اللہ سے معافی مانگنی ہو, تو پھر اس طرف چلو. تو سرکار فرماتے ہیں اللہ نے پھر تیسرا فرشتہ وہاں پر بنا کر بھیج دیا, ثالث ان کا منصب بنا کر بھیج دیا. اس نے اب آیا, پوچھا بھی کیا بات ہے بھائی, اب تینوں پارٹیاں فرشتے ہیں, لیکن ان دونوں کو تو پتہ ہے یہ جنت والے یہ دوزخ والے, تیسری پارٹی کون آ گئی بھائی؟ اب دونوں پارٹیوں کو بھی پتا بھی تیسری پارٹی جو آئی ہے یہ بھی خود نہیں آئی, انہیں بھی کسی نے بھیجا ہے, کیونکہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ خود کہتا ہے ایک لمحے کے لیے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے. جھگڑا شروع ہو گیا جنت دوزخ کا. فرشتوں دوزخ والوں کو بھی اللہ نے حکم دیا ہوگا بھی لے کر آؤ دوزخ میں, اور جنت والوں کو بھی اللہ نے حکم دیا ہوگا لے کر آؤ جنت میں. اپنی مرضی سے فرشتے لا سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی یہ ساری گیم اللہ کی طرف سے ہوئی ہے, اور سرکار بتا رہے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ میرے امتیوں, جب یوٹیوب پہ بیٹھنے والے 2 ٹکے کے مولوی اللہ کے ولیوں میں یہ بک کریں تو بخاری شریف ہی کھول کے دیکھ لینا. ان کی باتوں کو بعد میں سننا, پہلے بخاری کھول کے دیکھنا کہ میں نے کیا بتایا اللہ کے ولیوں کے بارے میں. میں نے بتایا ولیوں کے پاس جانے سے ملتا کیا ہے, میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے ولی دیتے کیا ہیں. 2 ٹکے کے یوٹیوبروں کو نہ سننا, وہ 2 کتابیں پڑھنے والے مولویوں کی نہ سننا, بلکہ میں محمد کی سننا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب اللہ کے فرشتے ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ایک کہتے ہیں دوزخ میں لے جانا ہے, انہیں بھی اللہ نے بھیجا ہے. دوسرے کہتے ہیں جنت میں لے جانا ہے, انہیں بھی اللہ نے بھیجا ہے. اب تیسرا آ گیا ہے, انہیں بھی اللہ نے بھیجا ہے. وہ کیا کہتا ہے, بھائی ایسا کرو, جھگڑا نہ کرو, زمین کو ناپ لو. بھائی وہ کہے میں زمین کیوں ناپوں, بھائی تو کون ہوتا مجھے یہ مشورہ دینے والا, مجھے تو اللہ نے بھیجا دوزخ ہی لے کے جانا ہے, میں تو لے کے جاؤں گا. اسے پتا تھا یہ بھیجنے والا تیسرا ہمیں بھی بھیجنے والا وہی ہے, تیسرے کو بھیجنے والا بھی وہی ہے. جنت والے وہاں کر جاتے, بھائی مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے, میں تو پابند ہوں, میں تیری بات کا تھوڑی پابند ہوں, میں تو اللہ کا پابند ہوں, میں تو اس کو جنت ہی لے کر جاؤں گا چاہے سارے مارنے پڑے. لیکن وہ دونوں پارٹیاں جانتی تھی کہ تیسری پارٹی کو بھیجنے والا جس نے ہمیں بھیجا نا جی, مالوں کو نہیں پتا اس کے عمل کیسے ہیں, مالوں کو نہیں پتا 100 بندہ مار کے آ رہا ہے. جب دوزخ والے اپنے قانون کے مطابق آئے, پھر جنت والے کو بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سمجھ گئے وہ بھی کہ یہاں معاملہ کچھ تیسرا بننے والا ہے, یہاں اللہ اپنی رحمت کی راہ نکالنے والا ہے, یہاں جناب آگے آنے والے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ سبق دینا ہے. تو تیسرے نے کہا بھائی جھگڑا نہ کرو, ایسا کرو زمین ناپ لو, جہاں سے یہ بندہ چلا ہے وہ بھی ناپ لو, اور جس طرف جا رہا ہے اس کو بھی ناپ لو. اگر یہ بندہ جہاں سے نکلا ہے تھوڑا سفر طے کیا اور جہاں جانا چاہتا تھا وہ زیادہ ہے تو پھر اس کو دوزخ لے جاؤ, اور اگر جہاں سے چل پڑا ہے اور جہاں جا رہا تھا چلنے والا جو راستہ طے کر لیا وہ زیادہ ہو گیا, اور جو طے کرنا وہ تھوڑا رہ گیا ہے تو پھر جنت لے جاؤ. اچھا یہاں تک بھی بات سمجھ میں آ گئی, بھائی یہ بھی بات سمجھ میں ہوگی, یہ بھی ایک قانون بن گیا کہ جناب زمین ناپو, چلو یہاں پر ہی اپنا فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن سرکار فرماتے پھر ہوا کیا, پھر آگے کیا ہوا؟ وہ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں نا, جو کہتے ہیں ولی کر کچھ نہیں سکتے, ولیوں کے پاس سے ملتا کیا ہے, وہ مجھے لگتا ہے وہ یہودیوں کی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان آتی تھی نا وہاں ہاتھ رکھ لیتے تھے. اب جہاں بخاری شریف کے اندر یہ اتنی بڑی حدیث, اتنا بڑا واقعہ سرکار بیان فرما رہے ہیں اور لفظ با لفظ بیان فرما رہے ہیں, یہاں ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں, ان کے علم جواب دے گئے ہیں, یا وہ حسد والی بات ہو گئی ہے کہ بس وہ اوپر ہاتھ رکھ لیا ہے, اس حدیث کو چھوڑ دیا, ساری بخاری پڑھ کے بخاری کی رٹ لگاتے ہیں, اور یہ بخاری کی حدیث پڑھ کے کسی کو سناتے ہی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ چلو بھائی تیسرے بندے نے فیصلہ کر دیا, بات بھی حق کی ایسے ہی ہے, بندہ جب سفر کرتا ہے تو جب سفر اس کا خیر والا زیادہ طے ہو گیا تو خیر کی طرف لے جائے, اگر شر والا ابھی زیادہ تو پھر شر کی طرف لے جائے. بات تو ٹھیک تھی. اب سرکار نے فرمایا فرشتوں نے جب زمین ناپنا شروع کی, فرشتوں نے جب زمین ناپنا شروع کی, اللہ نے زمین کو حکم دے دیا. مالک جنت والے بھی بھیج رہا ہے, دوزخ والے بھی بھیج رہا ہے, تیسرا بھی بھیج رہا ہے, قانون بھی خود بتا رہا ہے, فیصلے بھی خود بتا رہا ہے. اب زمین کو کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی بندہ جس طرف سے چلا تھا وہ زمین تھوڑی تھی, توبہ جب کر کے چلا تھا بھی تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا, اور جہاں جا رہا تھا جس طرف جانا تھا اللہ کے ولیوں کی طرف جانا تھا وہ فاصلہ زیادہ تھا. اور ایک اور روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے وہ جب بندہ گرا نا, بندہ جب اس کی جان نکلتی ہے نا تو بندہ گرتا ہے نا, آپ کو پتا, پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہاں گر رہا ہے. بندہ جب گرا
تو اس میں منہ کے بل گرا. جب گرا تو اس نے اس حسرت کے ساتھ اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف دیکھا کہ میں کتنا بدبخت ہوں, میں اس بستی تک پہنچ ہی نہیں سکا. وہاں پہنچ جاتا تو اللہ کی رحمت مجھے مل جاتی. اس اللہ والے نے بتایا تھا اگر تو اس بستی میں پہنچ گیا نا تو تیرا کام بن گیا. تو میں کتنا بدقسمت ہوں, آج میں نے توبہ سچی کر کے نکلا ہوں اور سامنے بستی تھی, میں نے وہاں جانا تھا, کتنا بدقسمت, وہاں پہنچ نہیں سکا. گرا, اور جب گرا تو اس طرح اپنا سینہ کھینچا آگے, مرتے مرتے بھی اس نے کوشش کی میں تھوڑا سا آگے چلا جاؤں. ایک باشت اس نے اپنے آپ کو کھینچ کے آگے کر لیا, ایک ہاتھ اس نے اپنے آپ کو کھینچ کے اس بستی کی طرف کر لیا. اب اللہ رب العزت کو اس کی اتنی ادا پیاری لگی. کیوں لگی؟ اس نے چاہا کہ میں اللہ کے ولیوں کے پاس پہنچ جاؤں. ہم داتا صاحب کے پاس ایسے نہیں جاتے, ہم اللہ والوں کے دامن ایسے نہیں تھامتے, ہم ان کے قدموں میں ایسے نہیں بیٹھتے. میں یہ ہمارے لجپال آقا نے ہمیں تعلیم دی ہے. تو فرمایا اس بندے نے جب گرا تو ایسا عمل کیا تو اللہ کو یہ عمل اتنا پیارا آیا. اب جب فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا, جب زمین ناپنی شروع کی, اللہ نے اب زمین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنے حکم کے پابند ہیں. جنت والے اپنے حکم کے پابند ہیں, دوزخ والے اپنے حکم کے پابند ہیں, اور جس کو میں نے منصف بنایا اس نے بھی حق کا فیصلہ کر دیا ہے. تینوں پارٹیوں نے بات صحیح کر دی ہے. لیکن اے زمین اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ جس طرف سے میرا بندہ چلنا شروع ہو وہاں سے پھیل جا, وہاں سے زیادہ ہو جا, اور جس طرف جا رہا تھا وہاں سے کم ہو جا. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ میرے لاجپال فرماتے ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے زمین سے. بدبختو تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی. یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے ولیوں کی بات ہو رہی ہے, اور یہاں داتا صاحب کی بات ہو رہی ہے جو آل رسول ہیں, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ہیں, جو ولیوں کے سردار ہیں. اللہ نے انہیں ولیوں کی سرداری عطا فرمائی ہے. ہم کہتے ہیں سرکار غوث پاک ولیوں کے سردار, وہ بھی سردار ہیں, لیکن سب سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی ہوتی اور میری زندگی میں داتا پاک موجود ہوتے تو میں آپ کا مرید ہوتا. یہ شان اللہ تعالیٰ نے داتا صاحب کو عطا فرمائی. ہاں جی, وہ بنی اسرائیل کے بندوں کی بات ہو رہی ہے, وہاں سرکار بنی اسرائیل کے ولیوں کی بات کر رہے ہیں, اور ایک 100 قتل کرنے والے کی بات کر رہے ہیں. 100 قتل کرنے والا اس کی بات کر رہے ہیں. تو فرمایا اللہ نے زمین کو حکم دے دیا ہے, زمین ادھر سے پھیل جا, ادھر سے سکڑ جا. فرشتے اپنا قاعدے قانون کے مطابق کرنے, کوئی اعتراض بھی نہ کرے کہ جناب ڈنڈی بج گئی ہے, 2 نمبری ہو گئی ہے, رشوت چل گئی ہے, سارا کام اپنے قانون کے مطابق ہو جائے, لیکن تو پھیل جا, تو بڑھ جا, ادھر سے پھیل جا, ادھر سے سکڑ جا, سارے قاعدے قانون بھی پورے ہو جائے, میرے ولیوں کی شان بھی ظاہر ہو جائے. تو یہاں پر بڑے بڑے پیارے نکتے عاشقوں نے لکھے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر زمین کو اللہ حکم نہ دیتا تو زمین تو ظاہر ہے اس کا سفر ابھی تھوڑا ہوا تھا, اور اللہ کے ولیوں والا سفر ابھی زیادہ رہتا تھا. تو قیامت تک آنے والے نے بدبختوں نے کہا دیکھا ولیاں گیا اس نے کی لبا, پھر ولیاں نے کی دیتا, اور ولیاں ٹورے اوتھے بہ کے اللہ کرتا تو بخشا بھی جاندہ. تو اللہ نے فرمایا میرے ولیوں کی عزت کا مسئلہ آ گیا ہے. اب یہ تھے تو بنی اسرائیل کے ولی, لیکن بیان میرے محبوب نے کر دیا ہے. اب اس کے بعد میرے محبوب کی امت میں ولی آنے ہیں, کہیں داتا آنا ہے, کہیں غوث آنا ہے, کہیں بابا فرید آنا ہے, کہیں پیر میر علی آنا ہے, کہیں میاں شیر محمد شرک پوری آنا ہے, کہیں میاں صاحب میاں محمد انفی صفی آنے ہیں, کدی مبارک صاحب کہیں آنے ہیں, یہ اللہ کہیں الیاس قادری صاحب جانے ہیں, یہ اللہ کے نیک بندے آنے ہیں. میرے محبوب کی امت میں یہ ولی آنے ہیں. کوئی ان پہ نہ بھونکے, کوئی ان پہ طنز نہ کرے. لیکن کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو سب کچھ سننے کے باوجود بھی آج بھی ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہیں, 2 کتابیں پڑھ کر اور غیروں کی 2 سن کر آ کر کہہ دیتے ہیں ولی کر کیا سکتے ہیں, ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو, ولی کیا ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں ولی. یہ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ڈگری اللہ نے انہیں دی ہے, یہ سند اللہ نے انہیں دی ہے, اور آقا نے فرمایا کہ مومن کی نظر کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. اور پھر آپ نے بتا دیا کہ ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے, کہ 100 قتل کرنے والا اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کی طرف چل پڑے تو اللہ اس کے 100 قتل معاف کر کے اسے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے. تو جو کوئی میرے داتا کی طرف چلے, میرے فرید کی طرف چلے, کوئی میرے مہر علی کی طرف چلے, تو میں انہیں کیا شان عطا کروں.